زیلنسکی نے یوکرین جنگ ختم کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل دگنا کرے ورنہ فوجی امداد خطرے میں پڑ سکتی ہے، امریکہ۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر میں دھماکہ، کم از کم 100 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا منصوبہ بدھ کو یوکرین کی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے، جسے وہ فتح کا منصوبہ قرار دیتے رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر کی طرف سے یہ منصوبہ ایک ایسے وقت پیش کیا گیا ہے جب کیف کو روس کے بڑھتے ہوئے حملوں کا سامنا ہے اور روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن بدھ کو قانون سازوں سے خطاب میں زیلنسکی نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ یوکرین امن کے لیے کوئی علاقہ روس کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی سرزمین پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ 5 نکات پر مشتمل منصوبے میں نیٹو میں شمولیت کی غیر مشروط دعوت اور مخصوص ہتھیاروں کی امداد کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ادھر روس نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین اپنی موجودہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا روک دے جو بے سود ہیں۔ روس امن مذاکرات کے لیے اس کے زیر کنٹرول علاقوں سے یوکرین کے دست بردار ہونے کا بھی مطالبہ کرتا رہا ہے، جو کیف کو قبول نہیں ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو دگنا کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بصورت دیگر اسرائیل کی فوجی امداد میں کمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھیجے گئے خط پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے دستخط ہیں، جسے امریکہ کے نہایت قریبی اتحادی کے لیے ایک انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت لکھا گیا ہے جب شمالی غزہ میں اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کی وجہ سے مبینہ طور پر بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل سے غزہ میں انسانی بحران پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک اسرائیلی اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ اس خط کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کا ملک اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل اس سے قبل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ غزہ کے شمال میں حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انسانی امداد کی ترسیل روک نہیں رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اردن کے ہم منصب ایمن صفدی سے ملاقات کی اور غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار اردن پہنچنے سے پہلے شام، عراق، سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کر چکے ہیں، جس کے بعد وہ ترکی اور مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ اسرائیل نے ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو تہران اپنا مضبوط دفاع کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ادھر ایران خطے کے عرب ممالک کو باور کرا چکا ہے کہ ان کی فضائی حدود یا اڈے ایران کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ چین کے تائیوان امور کے دفتر نے بدھ کو تائیوان کے ارد گرد ہونے والی فوجی مشقوں کے بعد یہ بات کی ہے۔ پیر کو ہونے والی ان مشقوں کی تائیوان، امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے مذمت کی تھی، جسے بیجنگ نے علیحدگی پسندانہ عزائم کے خلاف ایک انتباہ قرار دیا تھا۔ جب تائیوان کے صدر نے حال ہی میں قومی دن پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کا حق نہیں ہے، چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، جبکہ تائیوان چین کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ نائجیریا میں ایک آئل ٹینکر الٹنے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب بڑی تعداد میں لوگ آئل ٹینکر سے نکلنے والے آئل کو جمع کرنے کے لیے قریب آئے تو اس میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔